ایک چھوٹا سا اعلان، یہاں انشاءاللہ 2 دن باقی ہیں، جو کل انشاءاللہ جھولا برآمد ہوگا، اس کے بعد بدھ کو تابوت برآمد ہوگا جس سے علامہ افضل علی صاحب خطاب فرمائیں گے، اور جمعرات کو انشاءاللہ ایگم امام بارگاہ امام حسن میں انشاءاللہ ایگم میں تھرسڈے کو شبیہ تابوت دیوار کربلا برآمد ہوگا جس میں خطیب سید حیدر مہدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اب تمام مومن درخواست ہے کہ جتنا ہو سکے ایگم کو ضرور جوائن کریں۔ مولانا صاحب کی صحت سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دعوت الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعرض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد سبحانه تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ولم صلاة ساکنان بزم معرفت ماتم داران مظلوم کربلا، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری سزی کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں مانگنے کے لیے آئے اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس آئے۔ میرا مالک حاضرین کے بانیان کے رزق عزت صحت اور بخت میں اضافہ، رزق معرفت میں عقیدہ ولایت میں اضافہ، اس وقت تک کسی شیعہ کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک اسے دیدار کربلا نصیب نہ ہو۔ میرا مالک ہمیں 12ویں کا انتظار نصیب فرما، بعد از انتظار دیدار نصیب فرما، بعد از دیدار نصرت نصیب فرما، بعد از نصرت مالک کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے صاحبان مل کے بڑھ انتہائی سعادت، انتہائی خوش قسمتی کہ آج ایک بہت بہترین خطیب، بہترین عالم دین مرزا ظہیر نقوی صاحب نجف کے انتہائی ذمہ دار شخصیت مجلس میں تشریف فرما، اور بالخصوص سفیر اعضا مجاہد ابلا جناب سید ناصر جعفری صاحب تشریف فرما ہے۔ اجازت لے کے سرکار گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سلسلہ کلام کو خدا کے قرآن میں سورہ مبارکہ ہود کی آیت نمبر 7 سے سلسلہ پہلے دن سے شروع کیا
کہ وہ خالق ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں خلق کیا، اور جب اس کا عرش پانی پہ کھڑا تھا۔ پہلی مجلس سے بار بار روزانہ یہ اپنی منبر سے کی جا رہی ہے کہ ہم خدا کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، اور مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، مالک کون و مکان سمجھتے ہیں، لیکن اس توحید کے قائل ہیں جسے علی اللہ کہتے ہیں۔ میں پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ عظمت توحید کی آڑ میں فضائل علی کا قتل ہو رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عظمت توحید گھٹائی جا رہی ہے، اور عظمت توحید کا پرچم سر بلند کرتے ہوئے فضائل علی کو نیچے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم جتنے بھی فضائل منبر سے پڑھتے ہیں وہ علی ابن ابی طالب کے پڑھتے ہیں، اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہوتا۔ آواز میں کہتے ہیں کہ یہ فضائل ہے ابو طالب کے بیٹے علی۔ جب بار بار ہم سے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب سننے کے بعد بھی کسی کا عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے تو اس سے میری گزارش ہے کہ وہ فضائل علی کا قتل نہ کرے، اپنا عقیدہ توحید بڑھائے۔ خدا نے فرمایا کہ ایک میں گواہ ہوں اور ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس الکتاب کا سلسلہ گفتگو سرکار جاری کریں گے۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ مشیت نے سب سے پہلے نقطے کو وجود دیا، اور نقطے نے با کو ظاہر کیا، با سے اسم آیا، اسم سے اللہ، اللہ سے رحمان، اور رحمان سے رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کل حروف 19 بنتے ہیں۔ اہل علم تشریف فرما ہے، میری تائید فرمائیں گے بسم اللہ کے حروف کا اگر مطالعہ کیا جائے تو 19 بنتے ہیں۔ پنجتن پاک کے اسماء مبارکہ کو اگر گنا جائے تو ان کی تعداد بھی 19 بنتی ہے۔ بسم اللہ کا چھپا ہوا باطن ہی یہ نام ہیں جن کی وجہ سے بسم اللہ میں برکت ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، میرے مالک کبیر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بسم اللہ کی حقیقی طاقت کا اندازہ ہو، وہ اپنی معرفت کے ساتھ اس کی تلاوت کرے تو وہ پانی پہ چل سکتا ہے، وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، وہ زمین کے نیچے دیکھ سکتا ہے، وہ آسمان کی تہوں کو نکال سکتا ہے، اگر وہ معرفت کے ساتھ بسم اللہ پڑھے۔ معصوم کا یہ کہنا کہ اگر کوئی معرفت بسم اللہ جانتا ہو اور وہ بسم اللہ کا چھپا ہوا راز جانتا ہو اور پھر بسم اللہ کی تلاوت کرے تو پھر وہ پانی پہ چل سکتا ہے، ہوا میں اڑ سکتا ہے، زمین کی تہیں دیکھ سکتا ہے، آسمان کی حدود کو پہچان سکتا ہے، اگر وہ معرفت کے ساتھ جانتا ہو۔ معصوم کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے اور گرتا نہیں تو کوئی طاقت بسم اللہ ہے جو اسے بچا رہی ہے۔ اگر کوئی پانی میں چل رہا ہے اور وہ ڈوب نہیں رہا تو کوئی طاقت بسم اللہ ہے۔ اس کا مطلب کہ جو کچھ بھی طاقت ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی راز بسم اللہ میں چھپا ہوا ہے۔ آئے معصوم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بسم اللہ میں کون سا راز چھپا ہوا ہے۔ میرے لیے آج انتہائی گفتگو سہل اور آسان ہو گئی۔ ذمہ دار شخصیات تشریف فرما ہے، ان کی تائید کے ساتھ جملے منبر سے ادا کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے با آئی، قبلہ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے۔ عربی زبان پڑھنے والے سمجھنے والے کہتے ہیں یہ با استعانت کی ہے، مدد کے لیے آئی۔ قبلہ میں ٹھیک ہے، یہ با استعانت ہے، مدد کے لیے ہے۔ اب یہ جو استعانت آ رہی ہے، مدد آ رہی ہے، اور آگے آ رہا ہے اسم اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ آغاز ہو رہا ہے کہ مدد ہے اللہ کے اسم کی۔ میں آپ کے لیے کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ یہاں پہ قبلہ جعفری صاحب کے یہاں پہ مدد ہے اللہ کے اسم۔ یہاں استعانت کا لفظ آ گیا، مدد کا آ گیا۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ یہاں مدد مانگی جا رہی ہے اللہ کے اسم سے، اور پھر اس اللہ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہاں جب بھی کوئی انسان کسی بھی سورت کی تلاوت کرے گا تو وہ پہلے بسم اللہ پڑھے گا، مصلی پہ کھڑا ہوگا تو بسم اللہ پڑھے گا، اذان کے لیے گلدستہ اذان پہ جائے گا تو بسم اللہ پڑھے گا،
ہر کام کا آغاز برکت کے لیے، رحمت کے لیے، مغفرت کے لیے آپ کو بسم اللہ کی تلاوت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ یہاں پہ ہر انسان مدد مانگ رہا ہے اللہ کے نام سے، اللہ کے اسم سے۔ اس سے آگے بحث کریں گے کہ وہ اسماء اللہ کون سے ہیں، مدد کن سے مانگی جا رہی ہے۔ بسم اللہ مدد مانگی جا رہی ہے اللہ کے کسی نہ کسی اسم کے ساتھ۔ قرآن کی پہلی جو آیت آئی ہے، جو قرآن کی پہلی آیت کو جو فرمائیے گا، جو قرآن کی پہلی آیت آئی ہے، جو زمین پہ خدا نے پہلا پیغام بھیجا ہے، ہمارے پیغمبر کے قریب بھیجا ہے، وہ چھوٹے بچے سے لے کے پڑھے لکھے تک سارے جانتے ہیں کہ جبریل نے آ کے جو رسول کو کہا تھا، وہ پہلا لفظ یہ تھا اقرا باسم، اقرا باسم، اقرا باسم، تو بھی پڑھ اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ وہاں بھی اسم ہے، یہاں بھی اسم ہے۔ اب یہ اللہ کا اسم ہے جس سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ کتاب کا حوالہ میں دے لگوں، کتاب کا نام ہے التوحید، شیخ صدوق نے لکھی۔ جب نام ہی صدوق ہو تو پھر صداقت میں شک کیسے؟ مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتاب ہے، اس میں پوچھا گیا، معصوم کا انہوں نے حوالہ دیا ہے التوحید، انتہائی معروف مذہب شیعہ کی معتبر کتاب شیخ صدوق کی۔ پوچھا گیا کہ مولا یہ اللہ کا معنی کیا ہے؟ سامنے ہلائیے گا زبان، یہ جو اللہ ہے، یہ اسم اللہ میں معرفت کیا ہے، معنی کیا؟ امام نے فرمایا یہ جو اللہ میں الف ہے، کیونکہ اللہ کے اندر اگر لکھا جائے تو دو لام ہے، اگر پڑھا جائے بولا جائے تو دو لام ہے، لکھا جائے تو ایک لام ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ لفظ اللہ میں راز کیا؟ امام نے فرمایا لفظ اللہ میں جو پہلے الف آیا، یہ الف انعام کا ہے۔ مولا کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا یہ الف انعام پہ دلالت کرتا ہے کہ اس نے ہم 14 کو ولایت انعام میں عطا کی۔ ہمیں نعیم فرمایا ولایت کے ساتھ، ہمیں ولایت انعام میں عطا کی۔ تو لفظ اللہ میں جو الف ہے، یہ الف انعام کا ہے، انعام دلالت کر رہا ہے کہ اللہ جو 14 کو ولایت دے رہا ہے وہ انعام ہے توحید کی طرف سے۔ ولایت اللہ کی ہے، اختیار 14 کو دے رہا ہے، توحید اپنی ولایت 14 کو دے رہی ہے، یہ انعام پہ دلالت کرتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ لام میں راز کیا ہے؟ فرمایا یہ لام لازم کا ہے۔ مولا یہ لازم کیا ہے؟ فرمایا یہ لام لازم بتا رہا ہے کہ اللہ نے اسی ولایت کو اپنی مخلوق پہ لازم کیا ہے، اپنی مخلوق پہ لازم کیا ہے۔ لو آج کی گفتگو کا پہلا نتیجہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے کرنے لگا۔ کوئی پوچھتا ہے علی اور ولی اللہ واجب ہے، مستحب ہے، خدا کہہ رہا ہے یہ لازم ہے، کیونکہ واجب ساکت ہو جاتا ہے، لازم کبھی ساکت نہیں۔ واجب میں ساکت ہے، واجب میں ساکت ہے۔ نماز واجب ہے، بندہ بے ہوش ہو جائے، ساکت ہو۔ روزہ واجب ہے، بیمار ہو گیا، بولنے کو تو صحیح نہ سکتا، ساکت۔ اس کا مطلب کہ واجب میں ساکت ہے، لازم میں نہیں۔ معصوم فرمانے یہ لام لازم کی ہے۔ اللہ نے ہماری ولایت کو مخلوقات پہ لازم کیا۔ اب مجھے بول کے بتاؤ جسے توحید لازم کر کے بھیجے، یہ لام لازم کے لیے ہے کہ مخلوقات پہ لازم کیا۔ مولا یہ ہاں کیا ہے؟ فرمایا ہاں ہے ہلاکت کی، دشمنان ولایت کی ہلاکت کا دلہ دیا جا رہا۔ پھر میرے لیے تو آسانی ہو گئی کہ لفظ اللہ میں تولا بھی ہے۔ آپ تو نیچے رہ گئے، اس بندے کی اپنی مرضی ہے۔ لفظ اللہ میں تولا بھی آ گیا ہے، تورا بھی آ گیا ہے، ولایت لازم بھی ہے، ہلاکت بھی ہے۔ ذات ہے اور اس میں راز کیا ہے؟ التوحید میں شیخ صدوق معصوم کے حوالے، معصوم کے ریفرنس سے لکھتے ہیں کہ یہاں پہ الف سے مراد انعام ہے۔ انعام ہے کہ مخلوقات پہ ہمیں جو ولایت انعام میں آئی اللہ کی طرف سے، پھر لازم بھی مخلوقات، پھر جس نے چھوڑا وہ ہلاکت میں گیا۔ کہاں گئے اللہ اللہ فقط اللہ اللہ کرنے والے؟ آؤ نا توحید کا ترجمہ بھی تو دیکھو نا، لفظ اللہ کی معرفت بھی تو دیکھو نا۔ اب
کوئی نہیں یہ کہتا کہ اللہ اللہ زیادہ نہیں کرنا چاہیے. نماز اللہ کی ہے, عبادت اللہ کی ہے. جب عبادت اللہ کی ہے تو اس میں اللہ ہی کہنا ہے. اس کے آگے رحمان ہے اور رحیم ہے. تشریف فرمائے میرے واجب الاحترام قابل صد احترام. رحمان اور رحیم قرآن میں لفظ رحمان 57 مرتبہ ہے, 57. رحیم لفظ 95 مرتبہ ہے, 95 لفظ رحیم. رحمان آیا 57 مرتبہ, 5 اور 7. گھڑے میں منہ دیکھو بات نہیں کر رہا. رحیم لفظ آیا 95 مرتبہ, 9 اور 5. رحمان اور رحیم ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اگر معنی ایک ہے لفظ دو کیوں؟ اللہ رحم کرنے والا ہے, رحم کرنے والا رحمان ہے, تو رحیم کیا ہے؟ آئیں ذرا تحریز معصوم پہ, معصوم سے جا کے پوچھتے. معصوم سے پوچھا کہ مولا رحمان اور رحیم میں فرق کیا؟ کتنا خوبصورت معیار دیا, کتنی کیا کثرتی اور کیا معیار دیا ہے میرے بات سے. مولا نے فرمایا رحمان وہ ہے جو کافر پہ رحم کرے, رحیم وہ ہے جو مومن پہ رحم کرے. رحمان کافر پہ رحم کرتا ہے, رحمان کافر پہ رحم کرتا ہے. آپ خاموش ہو گئے, میں آسان کر دیتا ہوں. رسول نے پتھر مارنے والوں کا بدوا دی کیونکہ صفت رحمان کا مظہر تھا. علی نے تخت چھینے والوں کو تخت دے دیا تھا کیونکہ صفت رحمان کا مظہر تھا. حسن نے خلافت چھینے والوں کو آزادی دے دی تھی کیونکہ رحمان کا مظہر تھا. شجاع نے حجر اسود کا مسئلہ حل کیا تھا کیونکہ رحمان کا مظہر تھا. باقر نے سکہ ڈھالنے کا حکم اپنے دشمن کو دے دیا تھا کیونکہ رحمان کا مظہر تھا. جناب جعفر صادق نے منصور کو علم دین سکھا دیا تھا اس لیے کہ رحمان کا مظہر تھا. تو جو فرما رہے سرکار موسیٰ اعظم نے قید خانے میں بیٹھ کے بھی دینی معاملات کو حل کیا کیونکہ رحمان کا مظہر تھا. امام رضا نے مامون کے دربار میں بیٹھ کے دین بتاتے رہے کیونکہ رحمان کے مظہر تھے. یہ ایک ایک حجت دشمن کے دربار میں آ کے دشمن کو بددعا نہیں دیتی رہی, ورنہ چاہتے تو حسین بھی بددعا دے کے مار سکتے تھے, حسن بھی بددعا دے کے ختم کر سکتے تھے, لیکن ان کے پاس صفت رحمان تھی. اور رحمان وہ ہوتا ہے جو کافر میں بھی رحم کرے. مجھے نہیں پتا کتنے سن رہے یا کتنے چلے گئے ہو. رحیم ہے 14 میں سے 2 کے پاس صفت رحیم ہے. ایک بطول کے پاس ہے, ایک باروے کے پاس ہے. ایک وہ دشمن پہ راضی نہیں ہوتی, ایک یہ دشمن پہ راضی نہیں ہوتا. کافر کو خطرہ ہے تو بطول کی بددعا سے ہے اور باروے کی تلوار سے. کافر کو خطرہ ہے تو سے ایک بطول کی بددعا سے, ایک باروے کی تلوار سے. ایک اس کا لہجہ نہیں دیکھتا, ایک اس کی تلوار نہیں دیکھتا کیونکہ یہ صرف مومن پہ رحیم ہے. سارنا ہرائے زبان سے بات نہیں, یہ صرف مومن پہ رحم کرتا. ان کے پاس صرف تھی وہ کافر پہ بھی رحم کرتا. ان کے پاس صرف رحیمیت ہے. چھپا ہوا راز دیکھو بسم اللہ میں. خدا کس نام کے ذریعے, بسم اللہ کی خدا کس نام کے ذریعے سے دنیا تک پیغام پہنچا. لیکن شرط یہ ہے کہ معرفت ہونی چاہیے, عرفان ہونا چاہیے. میں پہلی مہینے سے اپیل کر رہا ہوں کہ جاننا اور ہے, پہچاننا اور. ابرہا سے پوچھنے کے لیے حضرت عبدالمطلب آئے تو ابرہا نے حضرت عبدالمطلب کے اونٹ پکڑ لیا. حضرت عبدالمطلب دربار میں آ کے تاریخ میں واقعہ مشہور ہے. حضرت عبدالمطلب دربار میں آ کے حضرت عبدالمطلب نے پوچھا. جب حضرت عبدالمطلب آئے تو اس نے اپنا ہاتھی سدھارا ہوا تھا, ہاتھی سکھایا ہوا تھا. ہاتھی نے حضرت عبدالمطلب کو دیکھا. اب میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا, تاریخیں بتاتی ہیں. حضرت عبدالمطلب کے قدموں پہ اپنی پیشانی کو رکھ دیا اور باقاعدہ سجدہ کیا. باقاعدہ سجدہ کیا. جب سجدہ کیا تو فرمایا
जानवर तुझे सजदा क्यों कर रहा? मुझे नहीं कर रहा, इससे मेरी पेशानी में नूर नजर आ गया, इससे मेरी पेशानी में वो नूर नजर आ गया है। हक नहीं बनता था कि हुज्जत का वारिस था ये कह के हाथी को उठा देता कि इन्हें सजदा नहीं होता। अब जो दरबार में जिंदा इंसान बैठे थे उन्हें पहचान नहीं थी, वो अपने जैसा समझते रहे। हाथी झुक गया। इसका मतलब कि ऐसे साथी से वो हाथी बेहतर था, जिसे पता था कि पहचान गया। नबी के हाथ में चूंटी आके बोल पड़ी थी। उसने कहा था इस वक्त मेरा मकाम देख, मेरा तख्त हवा में, तू तख्त पे और मैं तेरे हाथ पे। मार्फत थी ना। मशहूर हकायत है कि मौलाना ने तकरीर करते हुए बिस्मिल्लाह की ताकत यह है कि इंसान पानी पे चल सकता है। वहां भेड़ बकरियां चलाने वाला वहां बैठा हुआ था। उसने अगले दिन उसने कहा अच्छा मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज। उसने अपनी बकरियां साफ दी। अगले दिन उसने कहा मैं जो ये 3 मील ऊपर से होके आता मैं पानी से गुजरता हूं। उसने अपना लिबास भी ऊपर नहीं किया। और वो चल पड़ा। अब उसने रोजाना का वो रास्ता बनाया। सिर्फ वो ही नहीं गुजरता था, इसे बकरियां भी गुजरती थी। अब तो पंजाब का देहात होता तो मैं शायद चुप हो जाता, मैं शायद बकरी को समझ नहीं आई। लंदन में भी लफ्ज आया हो तो मेरा आप भी पीछे बकरियां थी। सिर्फ बिस्मिल्लाह वो पढ़ता था, बकरियां नहीं पढ़ता। पीछे इसलिए चली जाती थी जब आगे इमाम अच्छा हो तो पीछे वाला भी चलेगा। आगे रहबर अच्छा होना चाहिए, उसके पास इमाम बकरी को लेकर गुजरता। वो चलता गया, वो पीछे चली गई। खबर पहुंच गई उसी मौलवी के पास। उसे बुला के कहा, उसे कौन सी विलायत है तेरे पास, क्या पढ़ता है तुझे पानी से चला जाता है? उसे कहा सरकार आप ही से सुना है, पढ़ लिया जाए तो बंदा गुजर जाता है। उसने कहा अच्छा मुझसे सुन के अगर ये गुजर सकता है तो ये तो है भी अनपढ़। अगली सुबह सोचा कि मैं गुजरूं। पानी के किनारे पहुंचा तो एक दफा कपड़े समेट लिए। अगर डूबूंगी, फिर किनारे में सोच रहा था कि वहां से चलूं जहां कोई झाड़ी करीब हो, हाथ पड़ जाए। शक के बुत ज़हन में आए, पानी में पांव रखा या डूब गया, क्योंकि जान थी पहचान नहीं थी। है और मारिफत। मैं पहली तकरीर से आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं कि कुरान का कसूर नहीं है। जो मर्जी कुरान से अपनी मर्जी के मानी निकाल लेगा, कसूर कुरान का नहीं। कुरान हाथों पे खुलता है, कारी का चेहरा देख के अपने मानी निकलता है। जैसी कारी की मार्फत होगी वैसा तर्जमा दे देगा। कारी की मार्फत नहीं होगी तो वो कह देगा कि अलिफ लाम मीम का मानी कोई नहीं होता। कारी की मार्फत नहीं होगी तो उसे खबर ही नहीं होगी कि बिस्मिल्लाह में छुपा हुआ राज कौन सा। कुरान हमेशा कारी को देख के फिर बोलता है। सफीर के मैदान में तरीक कहती है कि दुश्मन सारी रात कुरान पढ़ता रहा और अली ने मगरिबैन की नमाज पढ़ाने के बाद अपने लश्कर को कहा कि मैं हुज्जत होके इमाम होके हुक्म देता हूँ, सुबह जंग करनी है, लिहाजा आज रात सो जाओ, आज रात सो जाओ। सुबह हमने जंग करनी है, आज सो जाओ। अली ने कहा सो जाओ तो सारी रात मुसल्ले में खड़ा करवाता था। आज वो अली कह रहा कि तुम सो जाओ, सुबह तुमने जंग करनी है। अली का लश्कर सो गया। सुबह अज़ान फजर से पहले अली के नौकरों में से एक की आंख खुली, उसने आवाजें सुनी। वो अली के खैमे के करीब आया, उसने कहा या अली जरा बाहर आके देखिएगा, बेशक हमारे दुश्मन हैं हमारे सामने तलवारें निकाल के खड़े। या अली तेरी इज्जत की कसम, हम सारी रात सोते रहे, ये सारी रात कुरान पढ़ते रहे, हम सारी रात सोते रहे, ये सारी रात कुरान पढ़ते रहे। अली मैं आपसे पूछने आया हूँ, इनमें कारी कुरान भी है, ये सारी रात कुरान पढ़ते रहे, हम अपने अपने खैमों में सोते रहे। या अली हमें बता, हम अफजल हैं ये वो अफजल है? अली का चुप करके अपने खैमे में जाकर सो जा, यकीन की हालत में सोना।
वापस करके आ जाना। हुज्जत कहेंगे तो सोना भी इबादत है। हुज्जत की अताअत में सोना इबादत है और हुज्जत की मुखालफत में रोना भी कुफ्र है। सफीन के मैदान में अली घोड़े की सीट पर बैठा है, जो मालिक कैसर जाके इन पे हमला कर। मालिक कैसर घोड़े की सीट पर बैठ के जब जानने के मालिक कैसर ने देखा कि उन्होंने हाथों पे कुरान उठाया, मालिक ने घोड़ा पीछे किया। ने फरमाया मालिक हमला करेगा, मौला वो कुरान पढ़ ले, तीर चलाऊंगा तो सामने कुरान। अली बिजली की सी तेजी से घोड़े की सीट पर जुल्फकार है दिल पर नाम से अली ने हवा जुल्फकार को घुमाया। मालिक का घोड़ा अली के पीछे, मौला कहां जा रहा है? इन पे हमला कर। मौला हमला तो मैं भी कर सकता था, तलवार तो नौकर के पास भी थी। मौला उनके हाथों में खुला कुरान था, मैं तब वापस आ गया। फरमाया तूने मेरे सरदार मोहम्मद की हदीस नहीं सुनी? अल कुरान व अली व अली अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है क़यामत तक के लिए। ये जो कारी कुरान पढ़ रहे हैं, इनकी जुबानों में सिर्फ कुरान है, कुरान इनके हलकों से नीचे नहीं उतर रहा, कुरान इनके हलकों में अटका हुआ है। उसका मौला ऐसे कारी भी होते हैं तो पढ़े कुरान और कुरान हलक में रुक जाए। फरमाया नबी की हदीस है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। क़यामत तक जब भी कोई कारी कुरान पढ़ेगा, कुरान हलक में रुक के देखेगा, अगर दिल में अली हुआ तो उतर जाएगा, वरना हलक में रुक जाएगा। हुज्जत की अता तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के छुपे हुए राज को 14 कहते हैं। आगाज़ कुरान है 14 से, इख्तिताम है इनकी विलायत के ऐलान से। आगाज हुआ नुक्ते से, इख्तिताम हुआ कि आज दिन अकमल हो गया। मुकम्मल नहीं, अकमल, नेमतें तमाम हो गई, अल्लाह राजी हो गया। दीन आदम के दौर में भी था, मुकम्मल नहीं था, अल्लाह राजी नहीं था, नेमतें तमाम नहीं थी। नूह सफीना लेके फिरता रहा, दीन मुकम्मल नहीं था, नेमतें पूरी नहीं थी, अल्लाह राजी नहीं था। मूसा को हिदूर में गुफ्तगू करता रहा, दीन मुकम्मल नहीं हुआ, नेमतें पूरी नहीं हुआ, अल्लाह राजी नहीं हुआ। आप इससे भी ज्यादा चुप कर जाएं। इब्राहीम सामने नारे में देख रहा था, फरमाया मैं दीन मुकम्मल कर दूंगा, फरमाया खुल्लत मिल जाएगी। दीन मुकम्मल होने की संभावना, दीन कामल नहीं होगा, नेमतें तमाम नहीं होगी, अल्लाह राजी नहीं होगा। यकूब रोता रहा, दीन मुकम्मल नहीं हुआ, नेमतें पूरी नहीं हुई, अल्लाह राजी नहीं हुआ। ईसा चौथे आसमान पे उसके करीब चला गया, उसका दीन फिर भी मुकम्मल नहीं हुआ, नेमतें फिर भी अधूरी हैं, अल्लाह फिर भी राजी नहीं है। आखिरी नबी आ गया, दीन मक्के में तबलीग करता रहा, खुदा ने का दीन मुकम्मल नहीं हुआ, नेमतें पूरी नहीं हुई, अल्लाह राजी नहीं हुआ। नबी मदीने में आ गया, फरमाया दीन मुकम्मल नहीं हुआ, नेमतें पूरी नहीं हुई, अल्लाह राजी नहीं हुआ। नमाज आ गई, दीन मुकम्मल नहीं हुआ, रोजा आ गया, नेमतें तमाम नहीं हुई, ज़कात का हुक्म आ गया, अल्लाह राजी नहीं हुआ। सब कुछ दीन में आता रहा, दीन मुकम्मल नहीं हुआ, नेमतें तमाम नहीं हुई, अल्लाह राजी नहीं हुआ। या आखिरी खतीब के मिंबर पे नबी का खुतबा आया, इलाने विलायत हो गया, इधर इलाने विलायत हो गया, अब खुदा ने सनद भेज दी, दीन भी मुकम्मल हो गया, नेमतें भी तमाम हो गई, अल्लाह भी राजी हो गया। अब मैंने तुम पे फैसला मुसल्लत नहीं करना, घर जाके सोचना, जो दीन अली की विलायत के बगैर अंबिया का मुकम्मल नहीं हो।
کہا شب میرا عقیدہ ہے علی ولی اللہ واجب مستحق کی بحث سے نکلو علی ولی اللہ اجر رسالت ہے رسالت کی اجر کا نام ہے ہم تو نبی سے پیار کرتے ہیں نبی جو دے دین مکمل ہو گیا آغاز ہوا نقطے سے مکمل ہوا اعلان غدیر پہ منصوبہ نہیں بنا منصوبہ پہلے تھا کیونکہ غدیر کے ساتھ لفظ آتا اعلان غدیر جو پیچھے بیٹھے سرکار میں غلط کہہ رہا اعلان غدیر کہا جاتا ہے اعلان بعد میں منصوبہ پہلے معراج رات کو ہوئی غدیر دن میں ہوا منصوبہ رات کو بنا اعلان دن میں ہوا خلق عظیم کا مالک ہے کسی سائے دار جگہ میں جا اللہ کے گھر کا طواف کر کے آئیں گے سکون اطمینان سے بٹھا کھانے پانی کا پراپر بندوبست کر کھانا پانی کھلانے کے بعد پھر انہیں آہستہ آہستہ بتا تپتی ہوئی دوپہر میں سلگتے ہوئے صحرا میں جلتے ہوئے سروں جلتے ہوئے دلوں کے ساتھ تو نے انہیں غدیر کے یہاں صحرا میں کھڑا کر دیا میرے مولا انہیں بٹھا تو خلق عظیم کا مالک ہے تو نے تو کبھی کافر کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں کیا جو تیرے مسلمان ہیں تیرے دین پہ ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں کر رہا ہے فرمایا اگر رات والی بات مان لیتے دن کی کڑکتی دھوپ میں فرماتے علم وہ ہے جو اللہ کی اندیت میں جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ علم ہے اور نبی اس کا شہر ہے علی اس کا در ہے خیرات اندر سے نہیں ملتی یسرب کا والی سارے نبی تیرے ہر یہ سوال فقیر ہمیشہ دروازے پہ آتا چور ہمیشہ دیوار سے آتا بول سے اپنا جوان کو میرے ساتھ علی ولی اللہ ہے محمد رسول اللہ کے صحن سے گزر کے حجرہ توحید میں جانے کا بندے آ رہے ہیں الٹے رستے سے تمہیں لکڑی کا دروازہ یاد ہے جو اللہ نے اپنے گھر میں دیوار میں در بنایا وہ یاد نہیں ہمارے پاکستان کے ظہیر بھائی بڑے معروف عالم دین تھے قبلہ آقا سید نسیم عباس رضوی صاحب وہ بڑا خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے اللہ جملے کا ثوابی قبلہ کی روح کو پہنچا وہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کے گھر کی دیوار میں لکیر ہے نا ہم اس لکیر کے فقیر ہیں تحریز علی ہے دروازہ علی ہے جو جس نے بھی صحن رسالت میں پہنچنا ہو اور وہ حجرہ توحید میں جانے کی کوشش کرے اسے پہلے دروازے پہ آنا توحید کے وارث کا نام ہے
حاکمیت کا نام ملایا، لڑنے کا نام ملایا، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کا نام ملایا، ایک دوسرے کو گالی دینے کا نام ملایا. ولایت کی ولایت کہتے ہیں جو توحید کا تعارف کروائے، جو رسول کی پہچان. جب تک وہ آیا نہیں نبی نے اعلان رسالت نہیں کیا. نبی کے پاس بازو نہیں تھا. جس کے قدموں میں بیٹھنے والا علی جیسا شجاع ہو، کیا وہ نبی کو حاضر نہیں تھے؟ معاذ اللہ کیا کہیں کہ نبی کو تلوار چلانی نہیں آتی تھی، نبی لڑنا نہیں جانتے تھے. شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، تلوار میں بازو بھی تھی، قوت پروردگار بھی تھا، رحمان کی طاقت بھی پیچھے تھی. اگر صرف لڑنا ہی ہوتا تو اس دور کا علی ابو طالب کی شکل میں موجود تھا. جس کی ضعیفی میں علی کی جوانی کا دور تھا، جس کے بڑھاپے میں علی کی شباب جھلکتا تھا، وہ موجود تھے. رسول نے اعلان کس چیز کا انتظار ہے؟ دین خدا کیوں نہیں بھیج رہا؟ کیوں نہیں کہہ رہا کہ پہنچا دے، بتا دے انہیں کہ میں ایک ہوں، بتا دے کہ تو رسول ہے، اپنی رسالت بتا، میری توحید بتا. کیوں نہیں خدا نے کیوں خاموش کروائے رکھا؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے سال نبی چپ کیوں رہا؟ ایک ہی جملہ کہوں گا، جو اہل زبان بیٹھے وہ جملے کی قدر کر لیں گے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ خدا نبی کے بڑھاپے کا انتظار کر رہا تھا. خدا نبی کے بڑھاپے کا انتظار نہیں کر رہا تھا، علی کی جوانی کا انتظار. توحید کو علی کی شباب. آغاز قرآن ہو گیا نقطہ سے اور اختتام ہو گیا ولایت امیر المومنین. وہاں پہلا لفظ اللہ کا، انعام کا، لام لازم کے لیے، ہا ہلاکت کے لیے. وہاں یہاں بھی آخر میں شروع دیکھیے گا لفظ اللہ اور آخر دیکھیے گا. وہاں الف انعام کے لیے، یہاں آیا اتمام نعمت کے لیے. وہاں لام تھا لازم کے لیے، یہاں آیا مخلوقات پہ لازم کے لیے. پہنچایا نا نبی نے غدیر میں لازم کیا. وہاں ہا بچ گیا ہلاکت، یہاں عملی تصویر دکھانی. وہ نام تھا، یہاں تفسیر دکھانی. یہاں بھی ایک پہنچ گیا تھا. اس نے آگے کہہ دیا تھا کہ یہ تو کیا اعلان کر دیا اپنے بعد اپنے چچا داد بھائی علی کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا. اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا؟ آسمان سے پتھر آیا، سر پہ لگا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا. میرے اللہ تو رحمان رحیم رؤوف ہے، غفور ہے، غفار ذنوب ہے، ستار العیوب ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، ڈالتا ہے. میرے مالک تو نہیں زیادہ جانتا تو اور کون جانتا ہے؟ میرے مالک یہ تیری توحید کا قائل تھا، نبی کی رسالت کا قائل تھا، کلمہ تیرا پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے اس کے پورے تھے، کھڑا یہ نبی کے پاس تھا. تو نے عذاب کیوں بھیجا؟ خدا نے کہا میں دنیا کو اصول دینا چاہتا ہوں، اپنے منکر معاف کر سکتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف نہیں. ہر کسی کو معافی ہو سکتی ہے لیکن ولایت علی کے منکر کو معاف نہیں. فیصلہ کرنا، سوچ کے کرنا، کہاں کتنا ماننا ہے تم نے. جہاں جتنا بھی ماننا ہے یہ سوچ کے ماننا کہ جہاں علی ہو وہاں سب ہوتا. جہاں علی نہ ہو وہاں کچھ نہیں. جس کی ولایت کو خدا نے اپنے جسم میں لازم قرار دیا اور نبی نے اس کی عملی تصویر ہمیں غدیر میں دی. اگر دنیا نے یوں مانا ہوتا تو پھر آج یہ اسی چیز کو لے کے دشمن ہمارا کہاں پہنچ گیا. ہم آج بھی اس بحث میں ہم علی والے ہو کے علی پہ لڑ رہے ہیں. علی والے ہو کے جھگڑا. میں تو یہی جملہ کہا کرتا ہوں ہاشم بھائی، ان کی پروڈکٹ بڑی گندی ہے اور مارکیٹنگ بڑی اچھی ہے.
ہم جس طریقے سے دنیا کو علی منوا رہے ہیں ویسے علی منوانا بنتا نہیں. ہم دنیا کو دکھائیں کہ توحید کے رستے کو علی کہتے ہیں, رسالت تک پہنچنے کے رستے کو علی کہتے ہیں. اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے علی کے پہنچو, کیونکہ یہ رستہ خود علی نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا, یہ توحید نے دی. اس راہ کو مخلوقات کے لیے توحید نے بنایا. اگر دنیا مان بھی تو پھر آج عزاداری میں جھگڑے نہ ہو. آج ہمیں عزاداری کے لیے کسی دہلیز پہ جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ حسین کا ماتم کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو اسے نماز کہتے ہیں, جو ماں کی گود میں واجب ہو اسے ماتم شفیع کہتے ہیں. جملہ اور آسان کر دیتا ہوں, جسے مسلح پہ باپ ڈانٹ کے کھڑا کرے, بیٹے کو ڈانٹ کے کھڑا کرے, شریعت کہتی ڈانٹ کر اسے کھڑا کر مسلح پہ, بالغ ہو گیا نماز پڑھ. یہ عبادت ہے. جو ماں کے ساتھ خوش ہو کے مجلس میں آئے, زنجیر کی ضربیں ہیں جو مومن کی کمر پہ, سجدے کے نشانات ہیں سجاد کے در پہ. زنجیر کی ضربیں ہیں جو مومن کی کمر پہ, سجدے کے نشانات ہیں سجاد. دستک ہے عقیدے کی فردوس نگر, تلوار کے وار ہیں ظلمت کے جگر پہ. زنجیر کا ماتم کرتے ہیں ہم اسلام کی روح سے, آغاز سال کرتے ہیں ہر سال لہو سے. ہمیں حسین پوچھنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں ماں نے گھٹی میں پلایا ہے کہ حسین. نہیں سمجھوتا ہو سکتا تو چیزوں میں سمجھوتا نہیں کر سکتے, نہ کریں گے. ممبر کی بلندی پہ کہہ رہا ہوں, 14 کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ہر مجلس کو آخری پیغام سمجھ کے کہتا ہوں. جس بندے کو زیادہ شوق ہے کہ اس نے بحث کرنی ہے تو پھر وہ نہ آئے مجلس شبیر. نہیں ختم ہوتا تو گھر میں بیٹھ. علی کو منت ہے کہ بندہ گھر جا کے مانگے, علی ضرورت ہے کہ بندہ گھر جا کے مانگے. علی تیری مجبوری نہیں کہ تو علی کو مانے گا تو علی بڑھے گا. تیرے نام ماننے سے علی کا بڑھتا کچھ نہیں, تیرے چھوڑ جانے سے علی کا گھٹتا کچھ نہیں. سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے, علی کا جاتا کچھ نہیں. جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا نہیں. پہلے سے امیر پہ آؤ اور حقیقی شیعہ وہ بنو جو تم سے قائم چاہتا ہے. امام وقت پردہ غیبت میں بیٹھ کے خون رو رہا, اور وہ خون رو کے ہمیں سکھا رہا ہے کہ میری جد کا غم کیسے بنا. انشاءاللہ 23 جولائی یورپ کی مرکزی سلام علیہ سے ہمارے برادر جناب سید ناصر باز جعفری صاحب کے یہاں زیر اہتمام نورتھمپٹن میں ملک پاکستان کے معروف علماء, خطبہ, ذاکرین, پاکستان ہندوستان کے معروف شرکت فرمائیں گے. آپ تمام عزیزانوں سے وہ ایک عزائی اجتماع ہے, وہ خالصتاً عزائی اجتماع ہے, اس میں تشریف لائیے گا ضرور. آج اس کے علم کی شبی برآمد ہوگی جو زینب کا حجاب ہے. بڑی محنت کے ساتھ یہ میرے بھائی, میرا گھر ہے, میرے بھائی ہیں قبلہ مولانا ہاشم الدین صاحب, بڑے قبلہ جناب حسن الدین صاحب, مولا اس پریوار کو, اس خاندان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے, جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ حسین کی سب بچھاتے ہیں. میرا بادشاہ حسین نے کسی کا موقع نہیں. یہ سال کے بعد آپ کو زیارت کرواتے ہیں اس شبیہ علم کی جو روضہ حسین کی زینت بنا ہے. جو نہیں کربلا جا سکے تو کربلا کی خوشبو تو سن سکے. آج اس علم کی برآمدی ہے, روتے بھی آنا, اسے آنکھوں سے لگا کے
دعا کرنا میرا بادشاہ جیسے زیارت آج کی ہے میرا مالک ہمیں اتنی توفیق دے کہ تجھے حسین کے گنبد پہ لہراتے ہوئے کربلا جانے کا تعلق پیسے سے نہیں ہوگا نیت سے مدد سے حسین میں بیٹھ کر خواہش کر پوری حسین میں زندگی میں کوئی کام رہتا ہے رہ جائے کوشش کر کے سال میں زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جب تک جائے گا نہیں تجھے پتہ نہیں چلے کربلا جا تجھے جنت گلیوں میں بکتی ہوئی نظر آئے گی تجھے خواہش جنت ذہن سے نکل جائے گی کربلا میں جا کے تجھے پتہ چلے گا سب قدم میں بہن دیکھتی کیسے بھائی کا تو کیسے دیر نہ کر دو آج اس کے شبیہ علم کی برآمدگی ہے جو سیدوں کا مان تھا میں ایک آسان سا جملہ کہوں عام معاشرت کی جملہ کہوں جو آپ کے ذہنوں کے قریب ہو آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو جو مشکل آئے وہ سیدھی علم عباس میں جاتے ہیں قبلہ وہ علم عباس میں جا کر رو کے کہتے ہیں قاضی میرا بھائی مشکل پہ ہے میرا بادشاہ میرا بابا مصیبت میں ہے میرا مولا میری مدد کر اب فیصلہ میں آپ آدمیوں میں چھوڑ دو مجھے بول کے بتاؤ ہماری بہنوں کو غازی پہ اتنا مان ہے غازی کی اپنی بہنوں کو غازی آج ہماری خود علی کی بیٹیاں عباس پہ کتنا مان بڑا مان تھا علی کی بیٹی 9 دن ہر خیمے میں جا کے کہتے ہیں سید آدمی نہ چاہتوں کی پرواہ کرو میرا عباس پہلے دے رہا ہے میرا غازی پہلے دے رہا ہے کس کی ہمت ہے ہمارے خیموں کو دیکھے میرا عباس پہلے دے میرا غازی قبلہ آپ نجف میں ہوتے ہیں دہلیز امام پہ ہوتے بڑی محبت کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح یہ زائرین کی رہنمائی اور خدمت کرتے ہیں خود ان کے دل میں محبت آل محمد ہے میرا مالک اس محبت کو ہمیشہ قائم فرمائے مولا ان کا علمی سایہ قوم کے ساتھ قائم فرمائے ہمارے پاکستان سے قافلہ زیارات ہیں تو انہیں کربلا میں وہ جگہ نصیب ہو گئی وہ وقت نصیب ہو گیا کہ انہیں سرداب میں جانے کی موقع نصیب حقیقی تربت عباس جہاں شرائع سید آج بھی پانی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پانی عباس کی قبر کا طواف کرتا ہے میرا عقیدہ ہے کہ شاید فرات کا پانی عباس سے معافی مانگنے آیا غازی معاف کر دے میں تیرے ساتھ خیمے کا سفر نہیں کر سکا حسین کی سکینہ پیاسی رہ گئی وہ زائرین کو وہ وقت نصیب ہو گیا وہ سرداب میں چلے سرداب میں گئے وہ زائرین کہتے کہ ہمارا گریہ اتنا تھا کہ ہمیں ہوش خبر ہمیں تھی کہ ہمیں سرداب میں جانا ہے ہم اپنے ساتھ کوئی ارینج کر کے گئے تھے کہ وہاں سے پانی تبرکن لے کے اس نے کہا کہ جناب عباس کے حرم کے سامنے ناصر بھائی سامنے جو بازار ہے وہاں سے الگ اور مشکیزیں ملی ہمارے قافلے میں وہ کہنے لگے ایک بزرگ سید تھا وہاں سے ایک چھوٹا مشکیزہ خریدا جب ہم سرداب میں گئے تو اس نے پانی کا مشکیزہ خریدا وہ کہتے وہاں گریے کا عالم تھا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ سوال کرنے کی ہوش نہیں تھی واپس ہوٹل میں آ گئے تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا تو نے کیا سوچا تو نے وہاں کیا تصور کیا تیرے ذہن میں اس وقت کیا تھا تو کس سوچ میں کھڑا تھا ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بزرگ سید ہے وہ اس مشکیزے کو سنبھال رہا ہے تو پورے قافلے میں اسے اضراحِ طنز اور مزاح کہا کہ تم مشکیزہ پانی کا لے آئے چھوٹی بوتل لے جاتا تبرکن پانی لینا تھا اس نے کہا مجھے بہت ضروری چاہیے وہ کہتے پورے راستے میں ہم اسے مذاق کرتے ہوئے وہ سید نہیں بولا ہمیں کیا پتا تھا ہم کربلا سے شام چلے گئے جب سکینہ کی قبر آئی سید نے بیٹھ کھولا مشکیزہ نکال کے سیدھا قبر سکینہ پہ گیا رو کے کہتا اٹھ میری نوکر نے پانی بھیجا ہے بیٹی مٹیلا دیتی رہی عباس خیمے میں پانی لے لے جماعت کا سینے پہ ہاتھ مار تو وہاں سے نکل اٹھ بیٹی نے نوکر نے تیرے لیے پانی بھیجا تو بہتے دریا میں پیاسی چلی بس اللہ زیادہ وقت نہ ہو جائے دور دراز سے بات بھی آنا زیادہ دور نہ ہو جب عباس نے کہا مولا
حسین مجھے اجازت ہے جملہ کتاب کے حسین عباس کو لے کے کربلا کے ٹیلے کے پیچھے چلے. جب ٹیلے کے پیچھے گئے حسین کا ٹیلے کے پیچھے جانا تھا. یہاں عباس نے کہا مولا میں نے اجازت وہاں بھی آپ ٹیلے کے پیچھے جملہ نہیں ہے. شیعہ قوم کے مرنے کے لیے جملہ کافی ہے. میں تمہارے رونے کے لیے نہیں پڑھنے لگا. میں پہلے کہنے لگا تمہارے رونے کے لیے تمہارے تڑپنے کے لیے جملہ پڑھنے لگا. جب عباس نے کہا مولا میں نے تو جنگ کی اجازت مانگی تھی, بادشاہ ٹیلے کے پیچھے کیوں لے گئے؟ حسین نے کہا غازی زمین پہ بیٹھا, عباس زمین پہ بیٹھا. حسین نے سر سے امام اٹھا, غازی کے گلے میں باہیں ڈالی. عباس میرے گلے میں باہیں ڈال. عباس نے گلے میں باہیں ڈالی. حسین نے غازی کے کان پہ منہ رکھا, رو کے گلے کا تو بتا. عباس میدان میں جا رہا ہے. حسین تو صرف اتنا بتا میں بہنے لے کے کہا عباس تیرے ماں کے مدینے سے لے کے بڑا مان تھا سیدوں کا. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا نا تو مدینے کی گلیوں میں بشیر ابن جزلم نے منادی کی, مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کا سردار مارا گیا, مدینے کا وارث مارا گیا. بشیر اعلان بھی کرتا جا رہا, روتا بھی جا رہا. دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا, اندر سے رحیم سی آواز آئی, بشیر کون مارا گیا؟ بشیر نے کہا بیوی مدینے والا حسین مارا گیا. ذہن میں طرف کرنا, بیوی مدینے والا حسین مارا گیا. جب مدینے والا حسین مارا گیا, پردے کے اندر سے بیوی بولی کون حسین؟ بشیر نے کہا بیوی بطول کا لال حسین, رسول کا بیٹا حسین, علی کا دل بند حسین. جب بشیر نے تعارف کروایا اس بیوی نے اپنے گھر کا پردہ اٹھایا, سر سے لے کے پاؤں تک گھوڑے میں لپٹی تھی. بشیر نے گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی میرے دروازے کے آگے اب تو نے نہیں کہنا کہ میرا حسین مارا گیا. اب مجھے نہیں پتا تو روئے گا یا نہیں روئے گا. جب بیوی نے کہا اب تو نے میرے دروازے کے آگے نہیں کہنا کہ میرا حسین مارا گیا. بشیر نے کہا بیوی ماں نامتے تو کون ہے؟ رو کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں. عباس کی ماں کا نام آنا تھا. بشیر نے گھوڑے کی زین چھوڑی, دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا بیوی تجھے تیرے عباس کا بھروسہ ہو, بیوی تیرا عباس مارا گیا. رو کہتی میرا عباس مارا گیا. ہاں بیوی تیرا عباس مارا گیا. بیوی رو کہتی بشیر مجھے صرف اتنا بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ بشیر کہتا بیوی 9 لاکھ فوج نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا. رو کہتی میں نہیں مانتی, 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا, 9 لاکھ سے نہیں گرتا. مجھے بتا جب گھوڑے سے گرا میرے عباس کو زخم کہاں آیا تھا؟ بشیر کا بیوی تیرے عباس کے ماتھے پہ درد لگا. رو کے کہا میرا غازی جنگوں کے طریقے جانتا تھا. جب عباس کے ماتھے پہ درد لگا عباس نے ہاتھ سے روکا. بشیر رو میرا بیوی ہاتھ ہوتے تو روکتا, تیرے غازی کے ہاتھ نہیں تھے. رو کے کہتی اب میں مار گئی, حسین بھی مارا گیا, زینب بھی کہہ لو حسین بھی مارا گیا, زینب بھی کہہ لو. انتظار نہ کرواؤ تو زیارت کے لیے آئے. یہ مان تھے سیدوں, معاف کر دینا میں ماتمیوں سے ڈر کے جملہ پڑھنے لگا. تاریخ سے میرے بادشاہ غازی کا قد پوچھو, پھر کربلا میں جاؤ عباس کی زرعی کے اندر دیکھو. جو سمجھ گئے بیوی تیرا رونا قبول کرے, میری شہزادی تیرا گریہ قبول کرے. عباس کی وہاں پہ جا کے قبر دیکھنا, عباس کی قبر چھوٹی ہے. تاریخ کہتی عباس کا قد بڑا تھا. میں نے کربلا میں کالم دین سے پوچھا تھا غازی کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ اس نے روک کا جتنا ملا حسین اتنا لے آیا. حسین کے جانے سے پہلے عباس کے صرف بازو نہیں کٹے, عباس کی لاش کٹ گئی. عباس کی لاش کٹ گئی. اجازت ہے میں ایک جملہ اور پڑھوں, شہادت نہیں پڑھا, میں تو دکھ پڑھا ہوں غازی. میں نے تو شہادت پڑھی نہیں, میں تو عباس کے مسائب پڑھ رہا. میں نے خود آپ کے ملک کا
सेहरा थे। खुदा इन्हीं रोती आंखों के साथ आमीन कहिएगा। अल्लाह मेरे 70 साल के दर्जात बुलंद फरमाए। मैंने खुद उनकी मजलिस में अपने कानों से सुना, वो कह रहे जब अब्बास मैदान में जाने लगा तो हुसैन ने गाजी के न्याम से तलवार खींच ली। अब्बास ने कहा मौला तलवार क्यों नहीं ले रहे? फरमाया नहीं अब्बास तलवार नहीं लेगी। फरमाया मौला मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन सिपाही के पास असला हो तो फौज में रोक रहता है। मौला मुझे मेरी तलवार दे दे। हुसैन ने कहा गाजी तलवार ना लेके जा, वैसे पानी ले आ। मौला तलवार दे। हुसैन ने कहा अब्बास मेरे करीब आ, एक जुमला कहा है करबला की ज़मीन कांप गई है। हुसैन ने कहा बेशक तलवार ले जा, लेकिन इतना याद रखना जो जख्म तुम्हें शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ले लेना। अब्बास मेरी ज़ैनब से तेरी तलवार के बदले नहीं लिए जाने। सीने पे हाथ मार जो गाजी का नाम। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी है, मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले नहीं लिए जाने। जब शहजादी ने इजाजत मांगी थी ना अब्बास की जाने, तो उस वक्त मेरी शहजादी ने कहा था पापा सिर्फ मुझे पानी चाहिए। हुसैन ने गोद में बिठाया सकीना को, सकीना का माथा चूम के कहा सकीना पानी क्यों मंगवा रही है? सकीना ने बाबे की दाढ़ी का बोसा लेकर बाबा मेरा असगर प्यासा है। नाना जवान जुमला सुना। हुसैन रो के सकीना असगर तेरा क्या लगता है? बाबा मेरा भाई है। सकीना अब्बास मेरा क्या लगता है? बाबा तेरा भाई है। हुसैन ने कहा सकीना तेरे असगर की उम्र कितनी है? बाबा 6 माह। मेरे गाजी की उम्र कितनी है? बाबा 32 साल। हुसैन ने कहा सकीना फैसला तू करना, अब ये ना हो ना तेरा 6 महीने का बचे ना मेरा 32 साल। मौके की गवाह है हुसैन की बेटी। शहजादी ने अब्बास का आलम जाता भी देखा, इस मेरी शहजादी ने गाजी का आलम वापस आता भी देखा। जब एक दफा अब्बास का घोड़ा दरिया से निकला, अब्बास का आलम गिरना शुरू हुआ। सकीना बाबे के सामने छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहती बाबा अपना भाई बुला ले, मेरा असगर बचे ना बचे तू अपना गाजी बचा ले। एक जुमले की मुझे इजाजत देना, सैयद दादे जितने बैठे मुझे माफ कर देना। जुमला किताब में ना होता, मैं कभी मिंबर पे ना पढ़ता। सैयद दादे मुझे जुमला माफ कर देना। मुझे हुसैन की ज्यादा इज्जत की कसम है और इस आलम अब्बास की इज्जत की कसम है। किताबें लिखती हैं हुसैन जब अब्बास की लाश को मक्तब में लेने गया, अब्बास की लाश तक पहुंचने तक हुसैन इतना जख्मी हो गया था। हुसैन बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे। जब हुसैन कातलों के दरमियान गया, ये कमीने घोड़ों से उतरे, जिसके हाथ में तीर था तीर मारा, जिसके हाथ में ताजियाना था मारा। नाच नाच के कह रहे थे हमने तेरा गाजी मार दिया, हमने तेरा अब्बास। हुसैन करबला की जंग खत्म हो गई। जुमला कहूं बात नहीं हो, जब तक अब्बास था तब तक जंग थी, जब तक अब्बास रहा तब तक जंग हुआ। अब्बास के गिरने के बाद जंग नहीं हुई, करबला में जुल्म हुआ। इन बेगैरतों को डर था तो सिर्फ गाजी का था। अब्बास गिर गया, ये ज़ैनब के खेमे के करीब आने शुरू हो गए। जब मिलेगा सादात को कहते रिहा होने के बाद साल हर बीवी ने अपने अपने शहीद का सर लिया। बीबी ज़ैनब की आवाज आई सज्जाद हम वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। बीबी ने कहा सज्जाद मुझे पहले उसकी कब्र पे लेके जाओ जो सफरों में मेरे साथ थी। इसी जुमले पे बरामदी है, इसी जुमले पे बरामदी है। इस जुमले पे तुम इतना रोगे कि हक बनता है इस जुमले का यहाँ बरामदी हो जाए। इसके बाद कोई ना बनता नहीं है। जिस बंदे की आंख बेवजू है मैं उसे दावत देने लगा। कोशिश करना कि यहाँ सर झुका के रो ना सके, हाय जरूर कह। हर एक ने अपने अपने शहीद का सर उठाया। बीबी ज़ैनब ने कहा सज्जाद मुझे उसकी कब्र पे लेके जाओ जो सफरों में हमारे साथ थी।
3 ऊंट सैयदा सकीना की कब्र पर रुके। मैं अदब के साथ पढ़ूंगा, खोलूंगा नहीं। 3 ऊंटों का रुकना था, सवारियों ने ऊंटों के बैठने का इंतजार नहीं किया। सबसे पहले कब्र सकीना में सजाद आया। सजाद रोकेगा सकीना, रोज पूछा करती थी वापस वतन कब जाना है, उठ सकीना में मदीने जाना। बीबी कलसूम की आवाज आई, ज़ैनब सजाद को उठा वरना बहन की कब्र पे भाई मर जाएगा। अब जितने माफी बैठो मेरा साथ देना, तुम्हें ज़ैनब के पर्दे की कसम मेरा साथ देना। इधर बीबी ज़ैनब ने आके मौला सजाद को उठाया, बीबी कलसूम ने आके बीबी ज़ैनब को उठाया। सबसे आखिर में आई है फजल की माँ बीबी लुबाबा खातून, रो के कहती अली की बेटी हो, तुम सैयदादी हो, मैं गाजी का हरम हूँ। एक मर्तबा सकीना की कब्र छोड़ो, मैंने तन्हाई में कोई बात